سورہ الرحمن آیات from 1 to 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما. اس کے بعد اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حفظ کو آسان فرما دیں اللہ تعالیٰ. تو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین. آئیے پہلی آیت الرحمن. اب جو حمزہ ہے، جب الف ہے اس کے اوپر جب زبر آ جاتا ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. یہ حمزہ جو ہے را سے ملے گا اور را جو ہے ہا سے ملے گا. ٹھیک ہے، تو الرح اور میم کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. الرحمن. اب آگے نون ہے، نون کو ہم کو ساکن کرنا. جو یہ کھڑا الف ہے یا کھڑا زبر ہے اس کو ہم تھوڑا لمبا کرتے ہیں، 3 سے 4 حرکت دیتے ہیں. تو ہم اس طرح پڑھیں گے الرحمن. ٹھیک ہے، اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ جو نہایت مہربان ہے. اور اس نے ہمیں پھر کیا کیا سکھایا؟ علم القرآن. علم القرآن یعنی اسی نے قرآن کی تعلیم دی. عین ہے، عین نکلے گا حلق سے، عین. علم القرآن، یہی الف کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، الف کو ہم نہیں کہیں گے، اس کو حمزہ کہیں گے. حمزہ پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم جب ہم اس کے بعد کوئی لفظ ہوتا ہے اس کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو 3 سے 4 حرکت دیتے ہیں رکنے کے لیے. تو ہم اس طرح پڑھیں گے علم القرآن یعنی اسی نے قرآن کی تعلیم دی. پھر اس کے بعد خلق الانسان. خلق الانسان، خا ہے، خا ایسے کیجیے. خا موٹا لفظ ہے اور جس طرح قاف موٹا ہے اسی طرح خا بھی موٹا ہے، تو اس طرح کی ساؤنڈ آنی چاہیے. خا. خلقل، خا پہ زبر ہے، لام پہ زبر ہے اور قاف جو ہے لام سے ملے گا. خلقل. اب یہ نون ساکن ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا. خلق الانسان. ٹھیک ہے، جو آیت نمبر 3 لکھا ہوا اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے تو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکیں، لیکن رکنا بہتر ہے کیونکہ تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور سانس بھی رکنا پڑے گا، تو آپ بہتر ہے کہ آپ یہاں پر سٹاپ ہو جائے. اب کیا ہے؟ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. اسی نے انسان کو پیدا کیا. اللہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اور اسی نے انسان کو پیدا کیا. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 4. علمہ البیان. ٹھیک ہے، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. علمہ البیان. وہی رول ہے کہ یا جو ہے، یا کے بعد نون ہے، یا بھی جو ہے مدہ ہے، یا مدہ اس کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد نون ہے تو ہم اس کو بھی 3 سے 4 حرکت دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جو آیت نمبر 3 ہے اس کے اوپر لا ہے، تو آپ خلق الانسان علمہ البیان کو ملا بھی سکتے ہیں. اس طرح خلق الانسان علمہ البیان. لیکن میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے اور اس طرح خوبصورتی آتی ہے. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 5. بس ہم 5 تک آج کریں گے اور یہ ہے الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. ٹھیک ہے، سورج اور چاند ایک حساب مقرر پر چل رہے ہیں بے شک. اور آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ عبداللہ بسفر ہیں ان کو ضرور سنیے. آپ کی جو ہے تلاوت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی ان کو سننے سے. تو جزاکم اللہ خیراً کثیراً فی الدنیا والآخرہ. آل دا بیسٹ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان